اس وقت ہم جانتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ آل ٹائم ہائی پہ چل رہی ہے، اور جب سے یہ PDM2 کی حکومت آئی ہے نئے سے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں آپ جانتے ہیں کچھ 4.5 لاکھ کے قریب انویسٹرز ہیں، ان کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہے، ان کمپنیوں کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور بینکس کو بھی بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کا شیئر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ وہی بینکس جس سے سب سے زیادہ قرضہ حکومت لے رہی ہے، کمرشل بینک سب سے زیادہ لون، جو ان کے لونز ہیں ان کا 35% پرائیویٹ سیکٹر ہے، اور سمجھیے 65% جو اس وقت بینکس لینڈ کر رہے ہیں پیسہ، وہ حکومت پاکستان کو کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ بھی ایک بینکر ہے، تاکہ بینکوں کے ساتھ تعلقات مناسب رہیں، اور یہ ہماری معیشت میں بینکس کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، غریب آدمی غریب ہی رہ رہا ہے، دوسرے سیکٹرز اتنا فلرش نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ کی اس کے اوپر رائے اور معیشت پہ رائے؟ قریشی صاحب۔ بہت شکریہ جتوئی صاحب، آج کا پروگرام آپ کا بہت شاندار ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ملک کی معیشت پہ اتنی سنجیدگی سے جو ہے یہ بات کی ہے، اور میرے دونوں معزز دوستوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد میرے پاس بہت کم ہے کہ میں اس میں کچھ ایڈ کر دوں۔ لیکن آپ دیکھیے، ہمیں اس بات پہ بات کرنی چاہیے کہ معیشت پہ بہرحال پھر بھی پروگرام ہوتے ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی دفعہ یہ تمام باتیں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ آج بھی نائب وزیر اعظم ملک سے باہر ہیں، آج بھی وزیر اعظم ملک سے باہر ہیں، آج بھی سینٹ چیئرمین باہر ہیں، کوئی فرسٹ کلاس میں جاتا ہے، کوئی ذاتی جہاز لے کے نکل جاتا ہے حکومت کا، اور حکومت کے جو اخراجات ہیں آپ کو پتہ ہے وہ مزید 12% بڑھ گئے ہیں، جبکہ IMF سمیت تمام ایجنسیز کہتی ہیں کہ سرکاری اخراجات کم ہو، ہم کہتے ہیں کم ہو، لیکن وہ سب نہیں ہو رہے۔ اسی طرح IPPs کا معاملہ ہے کہ IPPs میں ہم کتنی باتیں کر لیں، عقل کے کسی پیمانے پہ بھی ان معاہدوں کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ معاہدے قائم و دائم ہیں، یہ رینیو بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح پیسے انہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ IPPs میں انہی لوگوں کے انٹرسٹ ہیں جو آج اقتدار میں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ حکومت جو ہے سپرفیشل طریقے استعمال کرتی ہے اکنامی کے حوالے سے بھی۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر معیشت پہ بھی سیاست کریں گے تو نہ معیشت کا فائدہ ہوگا اور نہ سیاست کا فائدہ ہوگا۔ بار بار آپ کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہوگا، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ اکانومی بالکل در حقیقت ڈوب چکی ہے۔ آپ دیکھیے 2.60 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے، 45% سے زیادہ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، بے روزگاری کی شرح پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی تھی نہیں جتنی آج ہے۔ برین ڈرین کی بات کی، دیکھیے لاسٹ ایئر 4000 ڈاکٹرز پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کی جاب کا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹرز اس میں مناسب پیسے کما لیتے ہیں پاکستان میں، لیکن یہاں کے غیر محفوظ ماحول سے اور موجودہ حکمرانوں کا جو طرز حکمرانی ہے، لوگ اس سے یقین مانیے خوف زدہ ہو گئے، لہٰذا لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا عبداللہ صاحب نے، 37% انڈسٹری بند ہو گئی ہے۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ 178 ٹیکسٹائل ملوں میں سے 150 ٹیکسٹائل ملیں پنجاب میں بند ہو چکی ہیں، لیکن آپ بتائیں کبھی وزیر خزانہ نے اس طرح جتنی گفتگو آج ہم کر رہے ہیں، کبھی عوام سے کوئی گفتگو کرتے ہیں؟ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وزیر اعظم کہاں کہاں جا رہے ہیں اور کیا کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ پیٹرولیم لیوی کے نام پہ کتنا پیسہ، اربوں روپے، 2500 ارب روپے جو ہے وہ وصول کیے جا چکے، اور اب تو بلوچستان کی سڑکوں کے نام پہ بھی ہم سے جو ہے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو اکانومی جو ہے وہ بالکل تباہ ہو گئی ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ جی اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ ہے، دیکھیے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کبھی بھی معیشت کا پیمانہ نہیں رہا۔ دوسری بات یہ کہ یہ 4.5 لاکھ لوگ نہیں ہیں سر، اس میں تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے۔ یہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ انوالو نہیں ہیں اس میں، اور یہ کسی بھی طرح پاکستان کی معیشت کی جو ہے وہ بہتری میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح آپ نے کہا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، جب تک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی ہماری گروتھ نہیں ہوگی، ہماری اکانومی نہیں بڑھے گی۔ صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم مینوفیکچرنگ اور انڈسٹریلائزیشن کی بات کریں گے جو ملک 2013 سے ایک بند فیکٹری کی تنخواہیں بھی دے رہا ہے، اس کے بجلی کا بل بھی بھر رہا ہے، اور سال کے 15-16 ارب روپے بھر رہا ہے، جو ملک قرضوں میں چل رہا ہے، جو ملک خساروں سے بھرا ہوا ہے، وہ اس فیکٹری کو بند نہیں کر پا رہا؟
یہ ہے وہ سیاسی مداخلت جس نے معیشت کو تباہ کر دیا، پاکستان سٹیل مل۔ میں چودھری صاحب آپ کی طرف وہی سوال رکھوں گا جو میں نے قریشی صاحب کی طرف رکھا تھا۔ بینکنگ سیکٹر کا بڑا کردار ہوتا ہے حضور کسی بھی اکانومی کی گروتھ میں، اور وہ ہوتا یہی ہے، اس کا بیسک پرپس کہ وہ ڈپازیٹر سے پیسے لیتا ہے اور پھر صحیح جگہ لینڈر کو دیتا ہے تاکہ اکنامک گروتھ آ سکے، پراسپیرٹی آ سکے سوسائٹی کے اندر۔ سیڈلی ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کو صرف 35% مل رہا ہے، گورنمنٹ 65% پیسہ لے جاتی ہے بینکوں سے قرضے کی شکل میں۔ آپ کی نظر میں یہ کہ ظلم ہے کہ نہیں حضور؟ دیکھیں، بینکنگ سیکٹر کا جو مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مائکرو فائنینسنگ اور پرائیویٹ سیکٹر کو فائنینس کرنا اور ایزی ٹرمز کے اوپر کرنا۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے، جیسا آپ بھی بتا رہے ہیں کہ 35% ہے جو ADR جیسے ہم ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کرتے ہیں، اور اس کے اوپر حکومت نے قانون سازی کی بھی کافی کوشش کی ہے، ٹیکسز وغیرہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ جو ایک کارٹل مافیا ہے وہ پھر ان چیزوں کو نہیں ہونے دیتا۔ اب دوسری طرف آپ بات کریں کہ جی بینکس جو ہے وہ اتنا کیوں کما رہے ہیں، تو پچھلے دنوں میں تو ہمارے یہاں 22% تک جو انٹرسٹ ریٹ چلا گیا تھا، اب جو ہے وہ تقریباً 11% کے لگ بھگ جو ہے وہ پچھلے مہینے میں تھا، اور اب 10.5% کے قریب جو وہ ہمارا شرح سود ہے۔ تو اس کی وجہ سے بینکس جو اتنا زیادہ پروفٹ کما رہے تھے ان کے پروفٹ میں کمی ہوئی ہے، اور ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں چونکہ بینکس کے اب جو اینول ریزلٹس ہیں وہ آنا شروع ہو گئے، تو ان کے پروفٹس میں چونکہ کمی واقع ہوئی تو ان کی شیئر پرائسز گر رہی ہیں، جس کے نتیجے میں جو انڈیکس ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ اس کا سفر شروع ہو چکا ہے، کیونکہ جو اس میں بوم آیا تھا اس میں 50% کے لگ بھگ جو کنٹریبیوشن تھا وہ بینکنگ سیکٹر کا تھا۔ چودھری صاحب یہ حکومت آئی تو سٹاک مارکیٹ 50,000 پہ تھا اور پھر 2 لاکھ کے قریب پہنچ گیا، آپ کو اس کے اندر کتنی آرٹیفیشل ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، آرٹیفیشل ایکٹیویٹی تو کم ہے، لیکن اس آرٹیفیشل ایکٹیویٹی بڑے جینوئن طریقے سے کی گئی ہے۔ طلحہ بھائی میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاؤں، دیکھیں جو حکومت کا جو بجٹ ہے نا، اگر آپ نے دیکھا ہو اور آپ کو یاد ہوگا، اس میں ایک فگر آتا ہے جو انٹرسٹ 9,000 ارب روپے کا جو ہے وہ سود ادا کرنا ہے حکومت پاکستان کو، تو وہ سود آپ کو پتہ ہے نا کن کے پاس جاتا ہے؟ وہ انہی بینکوں کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی میں سے آدھا ٹیکس کی فارم میں تقریباً 4,000 ارب روپے واپس حکومت کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ بھی اسی بجٹ اسٹیٹمنٹ میں شو ہو رہا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ جو 14,000 ارب روپے کا ٹیکس کلیکٹ ہونا ہے وہ اس میں سے یہ جو سود ہم دیں گے اس ظاہر جو بینک کمائیں گے یا لوگ کمائیں گے تو اس میں سے ٹیکس دیں گے، تو جتنا حکومت دے رہی ایک طرف مطلب وہ ونڈو ڈریسنگ ہم اسے اپنی اکاؤنٹنگ کی زبان میں ویل سیڈ چودھری صاحب۔ عبداللہ صاحب کی طرف جاؤں گا چودھری صاحب آپ کی اجازت سے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، ہم نے پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزیر خزانہ دیکھے ہیں، لیکن اس وقت جو ہم وزیر خزانہ دیکھ رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے نامور بینکر رہ چکے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حکومت سب سے زیادہ قرضہ کمرشل بینک سے لیتی ہے، کمرشل بینکس بھی ہیں، DFIs، مائکرو فائنینس، لیکن کمرشل بینک سب سے زیادہ قرضہ دیتے ہیں حکومت کو۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ آج کوئی سیاستدان وزیر خزانہ پاکستان میں نہیں بن سکتا؟ یہ جو مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس ہے یہ بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی کرنٹ لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے؟ آپ کی اس کے اوپر رائے حضور؟ دیکھیں طلحہ بھائی، بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ریلوے کا منسٹر پھر اس طریقے سے اس کو سیاستدان ہونا چاہیے؟ پھر اس کو بھی سیاستدان نہیں ہونا چاہیے؟ کیا پھر جو ہے وہ ڈیفنس کا منسٹر جو ہے وہ اگر فوجی نہیں ہے تو کیا پھر اس کو منسٹر ہونا چاہیے؟ تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن کا، کیا ٹیلی کمیونیکیشن سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہنا کہ جی فائنانس منسٹر، دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکنیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں،